یہ مضمون بلومبرگ پر 10 مئی کو شائع ہوا، جسے نیا دور کے قارئین اور سامعین کے لیے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس وقت 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ اور حاضر سروے فوجی افسران کلیدی حکومتی عہدوں پر تعینات ہیں۔ ان عہدوں پر رہتے ہوئے وہ ملک کی قومی فضائی سروس، وابڈا اور قومی ادارہ برائے صحت سمیت کئی ادارے چلا رہے ہیں۔ قومی ادارہ برائے صحت وہ ادارہ ہے جو ملک کی کورونا کے خلاف جنگ کی قیادت کر رہا ہے۔ ان تعیناتیوں میں سے 3 گزشتہ 2 ماہ کے دوران ہوئی ہیں۔ فوج کی مداخلت میں اضافہ ایک ایسے وقت میں دیکھنے میں آ رہا ہے جب وزیر اعظم عمران خان کا نہ صرف اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے بلکہ ان کی مقبولیت میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات میں معیشت کی زبوں حالی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں کے خلاف کرپشن الزامات کی تحقیقات ہیں۔ مبصرین کا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ عمران خان کی سیاسی جماعت کے لیے فوج کی حمایت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تحریک انصاف کے پاس پارلیمنٹ میں 46% نشستیں ہیں اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی حمایت درکار ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسا نیا بھی نہیں۔ فوج پاکستان کا طاقتور ترین ادارہ ہے اور اس نے گزشتہ 7 دہائیوں میں بہت لمبا عرصہ براہ راست ملک پر حکومت کی ہے، لیکن یہ صورتحال قطعاً اس نئے پاکستان کے خواب سے میل نہیں کھاتی جس کا وعدہ عمران خان نے 2018 میں انتخابی کامیابی سے قبل کیا تھا۔ اٹلانٹک کونسل سے تعلق رکھنے والے ایک محقق عزیر یونس کے مطابق کلیدی حکومتی عہدوں پر ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افسران کو تعینات کر کے حکومت پالیسی سازی اور اس پر عمل درآمد کی جو تھوڑی سی گنجائش سویلین اداروں کے پاس ہوتی ہے اسے بھی ختم کر رہی ہے۔ دوسری جانب گورننس میں فوج کا مخفی اور براہ راست کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے مبصرین ٹی وی اسکرینوں پر فوجی افسران کو کرونا وائرس سے متعلق صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریاستی اداروں کی رہنمائی کرتا دیکھ رہے ہیں۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ اب عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں، جن کی ذمہ داریوں میں چین کی $60 ارب مالیت کی سرمایہ کاری سے بننے والا سی پیک بھی ہے، جس کی اتھارٹی کے وہ سربراہ ہیں۔ کابینہ میں کم از کم 12 ایسے اراکین ہیں جو سابق فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کی انتظامیہ میں بھی فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ ان میں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ اور مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ بھی شامل ہیں۔ کچھ سرکاری مشیران فوج کے اس کردار کی کھلم کھلا حمایت بھی کرتے ہیں۔ عمران خان کی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ٹاسک فورس کے رکن زیغم رضوی بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج کو ذمہ داریاں دینا سسٹم کے لیے اچھا ہے کیونکہ وہ کام کو تکمیل تک پہنچانا جانتے ہیں۔ زیغم رضوی سے قبل 10 سال تک ورلڈ بینک کے ساتھ رہائش کے معاملات پر بطور ماہر بھی کام کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں فوج سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان ندیم افضل چند بھی فوری طور پر دستیاب نہیں تھے، جبکہ وزیر اطلاعات سید شبلی فراز نے تبصرے کے لیے گزارش کا جواب ہی نہیں دیا۔ عمران خان نے ہمیشہ سے فوج کے بہت قریب ہونے کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ 2017 میں انتخابات سے قبل انہوں نے فوج کے کٹ پتلی ہونے کے الزامات کو ایک گھٹیا سازش قرار دیا تھا۔ گزشتہ برس انہوں نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے۔ تاہم اس عالمی وبا کے دوران معاشی ابتری ایک بار پھر مسائل پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان ایشیا میں بھارت کے بعد کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک 1,17,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 2300 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 28 سال میں پہلی مرتبہ معیشت گزشتہ برس کے مقابلے میں سکڑنے جا رہی ہے۔ مرکزی بینک کے تخمینے کے مطابق معیشت گزشتہ ایک برس میں 1.5% سکڑ چکی ہے۔ پاکستان کو IMF کی جانب سے $1.4 ارب کی امداد بھی ملی ہے اور یہ قرضوں کی ادائیگیوں میں چھوٹ کی مانگ بھی کر رہا ہے۔ فوج کے ملک میں بڑھتے ہوئے کردار پر سوالات اس وقت اٹھنا شروع ہوئے جب مارچ کے مہینے میں وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی آنا شروع ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے تو قوم سے خطاب کر کے عوام کو پرسکون رہنے کی تلقین کی، لیکن فوج کے ترجمان نے اگلے ہی روز ٹی وی پر آ کر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ ملک میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ کی قیادت کرنے والے ادارے کی سربراہی منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر کے پاس ہے، لیکن اس کے ہر اجلاس کا اعلامیہ ISPR سے جاری ہوتا ہے۔ 24 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان خاصے جز بز بھی ہوتے دکھائی دیے جب ان سے رپورٹرز نے سوال کیا کہ ملک کو چلا کون رہا ہے۔ مئی کے آخر میں ایوی ایشن کے وزیر غلام سرور خان نے بھی ایک مسافر طیارے کو پیش آنے والے حادثے کے بعد PIA کا سربراہ ایک فوجی افسر کو لگانے کی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوج سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعیناتی کوئی جرم نہیں۔ نیو یارک میں موجود جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والی فائنانس کمپنی وزیر کنسلٹنگ کے صدر عارف رفیق کا کہنا ہے کہ عمران خان کی طاقت آنے والے دنوں میں مزید کم ہوتی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی بگڑتی صورتحال عمران خان پر دباؤ کو مزید بڑھائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج نے عمران خان حکومت کے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے انداز کو زیادہ پسند نہیں کیا ہے۔
ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि चीन पाकिस्तान मुआशी राहदारी को चलाने के मामले पर भी फौज हुकूमत से नाखुश है और मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में गवर्नेंस पर भी फौज के ख्याल में हुकूमती कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। हमने गुज़िश्ता चंद माह में फौज के तर्जुमान की जानिब से सख्त लॉकडाउन की हिमायत में बयानात सुने हैं, जबकि एक रिटायर्ड फौजी अफसर को बैक वक्त CPEC अथॉरिटी का चेयरमैन और वजीर आजम का मुआवने खुसूसी बराए इतलात बना दिया गया है। फौज ने गुज़िश्ता बरस की पॉलिसी साजी में ज्यादा फाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया था और इसमें सिर्फ खारजा और दिफाई पॉलिसियां शामिल नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मईशत को सुधारने के लिए मुल्क के आला तरीन कारोबारी लीडर से जाती तौर पर मुलाकात की थी। जनवरी में मुल्क की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसके तहत जनरल बाजवा को नवंबर 2019 से शुरू होने वाली एक 3 साला तौसीह भी मिल गई और वो हुकूमत की बनाई गई मुआशी कमेटी के एक रुकन भी हैं। जनूबी एशिया पर माहिर माइकल कुगलमन के मुताबिक दुनिया में कई जमहूरियतें रिटायर्ड फौजी अफसरान को अहम हुकूमती ओहदों पर तैनात करती हैं, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब फैसला साजी सिविलियंस के हाथों से निकलकर फौज के पास चली जाए।